ये मेरी जिंदगी की हकीकी कहानी है। मैं एक शादी वाले घर में थी जब एक लड़का भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि यहाँ पास में अभी एक 20 साल खूबसूरत लड़की की मौत हुई है। मौत कैसे हुई कोई भी कुछ नहीं बताता, बस सभी फौरन उसकी तदफीन करना चाहते हैं, इसलिए आप फौरन उसे गुस्ल देने मेरे साथ चलें। जब मैंने जाकर लड़की को गुस्ल देने के लिए उसके कपड़े उतारे तो ये देखकर मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई कि ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फर्जी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। कहानी शुरू करते हैं। मैं शादी के बाद अपने शोहर के साथ अमेरिका आ गई क्योंकि यहाँ उनकी एक अच्छी कंपनी में जॉब थी। मुझे वहाँ रहते 15 साल हो गए और अल्लाह ताला ने हमें 3 बच्चे भी अता कर दिए। पहले तो हम हर साल पाकिस्तान अपनी फैमिली और रिश्तेदारों से मिलने जाते, मगर अब 2-3 साल बाद ही मौका मिल पाता था। यहाँ आते ही मेरी एक बहुत अच्छी औरत से दोस्ती हो गई कि जिसका नाम जैतून था और वो भी शादीशुदा और मेरी ही हम उम्र थी। हम अक्सर एक दूसरे के घर जाते और एक दूसरे से अपने दुख सुख शेयर करते थे। हमारे बच्चे भी एक ही स्कूल जाते थे। एक रोज़ जब जैतून मेरे घर आई तो उसने बताया कि अगले हफ्ते उसकी एक रिश्तेदार की शादी है कि जो हमारे करीबी शहर में थी। वो शादी की शिरकत करने के लिए मुझसे अपने कपड़ों के मुतल्लिक राय लेने आई थी। बातों बातों में मैंने कहा कि मुझे तो अरसा हो गया किसी शादी में शिरकत किए, क्यों उसने मुझे भी कहा कि तुम मेरे साथ शादी में शिरकत को चलो, यही समझो कि मैं तुम्हें मदऊ कर रही हूँ। मैंने अकेले ही जाना है, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने शोहर से इजाज़त ली और फिर वो देसी तर्ज की शादी देखने के शौक़ में उसके साथ चली गई। लंबी ड्राइव के बाद हम दुल्हन के घर पहुँचे, जहाँ उसके रिश्तेदार ख़वातीन ने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। घर की दीवारों पर गेंदे के फूलों के हार सजे हुए थे और खोपरे को मुख्तलिफ रंगों में रंग कर इस कदर खूबसूरत फूल और पत्तियां तराशी गई थीं कि नज़रें हटाई न हटती थीं। ये एक इंडोनेशियन लड़की की शादी थी जो वो अमेरिका में मुकीम थी। हमें एक सजे हुए कमरे में बिठा दिया गया और फिर मशरूब पेश किया गया। अभी मैंने खोपरे के दूध से बने शरबत के चंद घूंट ही लिए थे कि जिसमें मूंगफली के टुकड़े बादाम की मानिंद शामिल थे कि दुल्हन का भाई घबराया हुआ उस कमरे में आया और इंडोनेशियन ज़ुबान में जैतून से कुछ कहा और फिर चला गया। फिर मुझे जैतून से मालूम हुआ कि यहाँ शादी वाले घर के पास ही किसी जवान पाकिस्तानी लड़की की मौत हुई है। नहीं मालूम कि मौत की क्या वजह है, कोई कुछ नहीं बता रहा और अभी उसकी तदफीन करना चाहते हैं। रात ही उसकी लाश मिली थी और उसे अब चर्च पहुंचा दिया गया है। उसे गुस्ल देने के लिए मुसलमान ख़वातीन की ज़रूरत है। जैतून मुझसे कहने लगी, वो मुस्लिम लड़की है और तुम्हारी तो हमवतन भी है, चलो हम गुस्ल देने चलते हैं। बताती चलूँ कि अमेरिका जैसे मुल्क में कि जहाँ हमसे लोग परदेसी होते हैं, ऐसे में अपने हम मज़हब और फिर हमवतन लोगों से एक ख़ास किस्म की उनसीयत महसूस होती है। यूँ मैं और जैतून उस लड़की की गाड़ी में उस चर्च पहुँचे जहाँ लड़की की लाश रखी गई थी। दरवाजे के बाहर एक 50 से 55 साला पाकिस्तानी शख्स मौजूद था, जिसका चेहरा खासा सपाट, पलकें झुकी हुई और बदन भारी सा था। उसके साथ ही एक सफ़ेद फाम औरत खड़ी थी जो बज़ाहिर परेशान नज़र आ रही थी, मगर उसके चेहरे की सख्ती से अंदाज़ा होता था कि वो एक बेरहम किस्म की औरत है। वहाँ मालूम हुआ कि उस पाकिस्तानी शख्स का नाम मोइन है। मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मर्द उस औरत का जानने वाला है, तभी यहाँ परेशान मौजूद था। मैंने उससे उस लड़की के बारे में पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई है। उसने मुझे ये कहानी सुनाई। अभी मुझे नहीं मालूम था कि दुरुस्त थी भी कि नहीं। उसने बताया कि ज़रीन नामी इस लड़की को वो पाकिस्तान से बतौरे मुलाजमा लाया था। वो 3 महीनों से उनके यहाँ काम कर रही थी। शाम को वो कामकाज से फारिग होकर किसी के साथ बाहर घूमने चली जाती थी। 1-2 बार फ़ोन पर उसका किसी से झगड़ा भी हुआ, मगर अब चंद दिनों से वो लापता थी। गुज़श्ता रात उसकी लाश उनके घर के बाहर घास पर पड़ी मिली थी। मोइन और उसकी सफ़ेद फाम बीवी ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी, जिसने लाश को अब पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल भिजवा दिया था। अब वो इस्लामी तरीके से उसकी तजहीज़ व तकफीन चाहते थे, इसीलिए हमारी मदद तलब की गई थी। इस छोटे शहर में चूँकि
مسلمانوں کی آبادی بھی کم تھی اور کوئی بڑی مسجد یا مسلمانوں کے لیے غسل میت کا الگ انتظام موجود نہ تھا، اس لیے مجبوراً چرچ کے میت خانے میں ہی لڑکی کی لاش رکھ دی گئی تھی۔ معین سے چند باتیں کرنے کے بعد میں اور زیتون وضو کر کے چرچ کے غسل خانے کی طرف جانے لگی تو وہ سفید فام بڑھیا بھی ہمارے ساتھ ہی اندر جانے کو تیار ہوگی۔ وہ ہم سے کہنے لگی کہ وہ بھی ہماری مدد کرے گی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا اور اسے بتایا کہ کسی مسلمان عورت کی میت کو کوئی غیر مسلم نہلا نہیں سکتی، آپ ہمیں اسے نہلانے دیجیے۔ مگر وہ بضد تھی کہ وہ ہماری مدد کرے گی۔ ہمارے بار بار منع کرنے پر وہ بدتمیزی پر اتر آئی تھی اور گالیاں دینے لگی۔ تبھی مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا، اس لاش کو سد خانے میں رکھوا دیں، میں اس عورت پر مقدمہ دائر کروں گی۔ میری آواز جب کچھ بلند ہوئی تو 8-10 لوگ ہمارے گرد جمع ہو گئے، جن میں ایک میکسیکن لڑکی بھی شامل تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ غمزدہ لگ رہی تھی، آنسو بار بار اس کی آنکھوں سے چھلک رہے تھے۔ میری اس دھمکی کا اثر ہوا۔ معین، جو اپنی اس انگریز بیوی سے عمر میں چھوٹا تھا، اسے ہاتھ سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور پھر کچھ سمجھانے لگا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ دونوں ہی اب میری بات سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ چرچ کے اندر چبوترے پر چادروں سے ڈکی ہوئی لاشوں کے درمیان زرین، کہ جس کی عمر 20-22 سال بتائی جا رہی تھی، کا مردہ جسم بھی رکھا ہوا تھا۔ اس چبوترے کے چاروں طرف کوئی پردہ یا پارٹیشن نہیں تھا، ایسے میں کسی لڑکی کو غسل دینا زیب نہیں دیتا تھا۔ میں نے چرچ میں موجود 2 آدمیوں سے پردے کے لیے درخواست کی تو وہاں موجود منتظم جھلا کر بولا، آخر دوسرے پادری بھی تو میتیں نہلا ہی رہے ہیں، تم بھی اسی طرح اپنا کام کرو، آخر تم کیوں مسئلہ پیدا کر رہی ہو، اپنا کام کرو اور چلی جاؤ، 2 گھنٹے کا کرایہ ہمیں ملا ہے۔ یہ سن کر میں دل مسوس کر خاموش ہوگی۔ تبھی زیتون اور میں نے بادل نخواستہ اس بدنصیب لڑکی کے چہرے سے چادر ہٹائی تو ہماری سسکی نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ کوئی 20-22 سالہ سانولی سلونی اور بہت معصوم سی صورت کی لڑکی تھی، مگر اس کے چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے جسم پر بھی جگہ جگہ گہرے نیل اور کھرونچیں موجود تھیں۔ دکھی دل کے ساتھ ہم اسے غسل دینے لگیں۔ غسل دیتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کے جسم کے نازک حصوں پر کسی باری چیز سے ضربیں لگائی گئی تھیں۔ جب میری نظر اس کے گھٹنے پر پڑی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے گھٹنے کی ہڈی بالکل چکنا چور ہو چکی تھی۔ صابن ملا سفید پانی جب اس کے جسم سے بہتا تو اس پانی کا رنگ بھی گہرا گلابی ہو جاتا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ کسی نوکیلی چیز کے زخموں کے نشان تھے۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی قدرتی موت یا خودکشی نہیں تھی، بلکہ کوئی قتل تھا۔ میت کی حالت دیکھ کر ہم روتے روتے کلمہ طیبہ پڑھنے لگی۔ جب زیتون نے کفن ڈالنے کے لیے اس کا سر آہستہ سے اٹھایا تو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی گیند لڑک گئی ہو۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کا پہلا مہرہ بھی ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا ہے۔ اس کے جسم کے پچھلے حصے پر بھی جگہ جگہ زخم تھے، جیسے اسے نہایت تکلیف دے دے کر کسی نے قتل کیا ہو، مگر یہ کام کس نے کیا تھا یہ ابھی ہمیں معلوم نہیں تھا۔ بے حد دکھ اور صدمے کے ساتھ ہم نے اس ہم وطن مظلوم پاکستانی لڑکی کو آخرت کے سفر کے لیے تیار کیا اور بھاری دل کے ساتھ وہاں سے باہر آ گئی۔ ہمارے باہر نکلتے ہی وہی میکسیکن لڑکی جو واحد مسلسل رو رہی تھی میرے پاس آئی اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں زرین کا چہرہ دیکھنے کی اجازت مانگی۔ چونکہ میرا اس معصوم مرحومہ پر کوئی اختیار نہ تھا، میں تو صرف اسے غسل دینے آئی تھی، اس لیے میں نے اسے اس کے مالک یعنی معین کی طرف اشارہ کیا اور زیتون کے ہمراہ واپس اس گھر آ گئی کہ جہاں شادی کی تقریب جاری تھی۔ ہم ایک مسلمان لڑکی کو آخری غسل دینے کی خاطر یہ تقریب چھوڑ کر آئے تھے، مگر خوشی کے اس گھر میں زرین کا بار بار چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ میرا دل بے حد اداس تھا اور اب یہاں یہ شگل میلہ دیکھنے کو میرا دل بالکل نہ چاہ رہا تھا۔ خیر اب آئی تھی تو رکنا تو تھا ہی۔ تقریب ختم ہوتے ہی میں زیتون کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اپنے شوہر کو بھی یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ نہ جانے اس معصوم پاکستانی لڑکی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ اسے اس قدر دردناک موت دی گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے دلاسا دیا اور کہنے لگے کہ اس واقعہ کو اپنے ذہن سے جھٹک دو، خدا بہتر جانتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
میں نے بھی یہی بہتر جانا اور اپنی روزمرہ زندگی میں مشغول ہوگی، مگر اب بھی جب کبھی زرین کا خیال آتا تو اس کے لیے دعا کرتی۔ 4 ماہ بعد جب ایک روز میں اسٹور سے گھر کا سامان لینے گئی تو اچانک وہی میکسیکن لڑکی مجھے نظر آئی جسے اس روز میں نے چرچ کے باہر دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پہچان گئی اور بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں اس کی بہن کے گھر اس سے ملاقات کے لیے آؤں یا پھر اسے کسی روز اپنے گھر بلاؤں۔ وہ چند روز کے لیے ہمارے شہر آئی ہوئی تھی کہ یہاں اس کی بہن رہتی تھی۔ اس کی ضد سے مجبور ہو کر بالآخر ایک روز میں مارتھا کی بہن کے گھر اس سے ملنے گئی۔ وہاں مارتھا نے مجھے بتایا کہ جس لڑکی کی میت کو ہم نے چرچ میں غسل دیا تھا، مارتھا اس کے برابر والے گھر میں ملازمہ تھی۔ اس نے مزید بتایا کہ زرین دراصل نوکرانی نہیں تھی، بلکہ اسے اس کا مالک شادی کر کے یہاں لایا تھا، جس کا نام معین تھا۔ معین ایک عمر رسیدہ انگریز عورت کا شوہر تھا۔ وہ بوڑھی عورت چونکہ خود کام نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے شوہر کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے وطن جا کر کوئی خادمہ لے آئے کہ جو گھر کے تمام کام سنبھال سکے۔ معین چونکہ جب پاکستان جاتا تو وہاں ایک اہم شخصیت کے طور پر اس کا استقبال ہوتا تھا کہ وہ امریکہ رہتا ہے۔ اس نے اپنے چند جاننے والوں سے کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ لڑکی بے شک غریب گھر سے ہو، اسے کچھ نہیں چاہیے، وہ صرف نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کو امریکہ ساتھ لے جائے گا۔ یوں ایک غریب گھر کی لڑکی جو زرین تھی، اس کے گھر والوں نے اس رشتے کی حامی بڑھ لی۔ چند دنوں بعد ہی ساتھ ہی اس نے اسے ایک انگلش لینگویج اکیڈمی میں داخل کروا دیا، جہاں 10-15 دن لگانے کے بعد وہ زرین کو اپنے ساتھ امریکہ لے آیا۔ لڑکی کے گھر والے بہت خوش تھے کہ معین عمر رسیدہ صحیح امیر ہے اور امریکہ رہتا ہے، زرین وہاں راج کرے گی۔ اس کے بھائی اس لیے خوش کہ جب ان کی بہن وہاں امریکی شہریت حاصل کر لے گی تو وہ انہیں بھی امریکہ بلوا سکتی ہے۔ کہ لڑکی نوجوان تھی اور نوجوانی کے بھی اپنے خواب ہوتے ہیں۔ زرین خود بھی امریکہ جانے کے تصور میں کھو گئی تھی اور اس نے خود بھی معین سے شادی ہونے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ نکاح کے بعد معین صاحب بیوی کو لے کر امریکہ آ گئے۔ جس لڑکی نے کبھی ہوائی جہاز کو اندر سے نہ دیکھا تھا، وہ اب امریکہ جا رہی تھی۔ جب وہ شوہر کے ساتھ نیو یارک کے ہوائی اڈے پر اتری تو جھلملاتے بے شمار ستاروں کی باراتیں اس کی آنکھوں کو کھیرا کرنے لگیں۔ جب وہ شوہر کے گھر کے سجے ہوئے ڈرائنگ روم کے صوفے پر دھم سے بیٹھی تو اسے لمبے سفر کے بعد بہت آرام محسوس ہوا، لیکن ابھی اس نے پوری طرح سے سکون کا سانس بھی نہ لیا تھا کہ ایک عمر رسیدہ گھوری بڑھیا سی عورت ایک کمرے سے نمودار ہوئی اور اپنا تعارف کروانے کے بعد کہنے لگی کہ میں معین کی مسز ہوں، اس گھر کی مالکن۔ تم تھکی ہوئی ہوگی، ایسا کرو کہ اپنا سامان اٹھا کر میرے پیچھے چلی آؤ، میں تمہیں تمہارے کمرے میں پہنچا دیتی ہوں۔ زرین نے اس کے حکم پر پیروی کی۔ اس عورت نے اسے گھر کے آخری کونے میں ایک الگ تھلگ کمرے میں پہنچا دیا اور حکم دیا کہ اپنا سامان نکال کر سلیقے سے الماری میں رکھ دو، اب تم یہیں رہو گی، یہ کمرہ ہمارے نوکروں کے لیے مختص ہے۔ یہ سنتے ہی زرین نے بے بسی سے معین کی طرف دیکھا کہ جو اسے بیوی بنا کر لایا تھا، مگر وہ اب اسے آنکھیں نہیں ملا رہا تھا۔ وہ ایسے بے جان بے زبان بت بنا کھڑا تھا کہ زرین کو اپنے والدین شدت سے یاد آئے۔ اسے اس بے بسی کا احساس کر کے رونا آ گیا تھا۔ اسی شام جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو معین کی مسز نے اسے کام کی ایک لمبی فہرست تھما دی، جس میں لکھا تھا کہ کس وقت کیا کام لازمی ہونا چاہیے۔ یہ سب دیکھتے ہی زرین کے دل میں جھلملاتے خوابوں کے ستارے ماند پڑ گئے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ نکاح تو بس کھانا پوری تھا، اصل میں انہیں خادمہ کی ضرورت تھی، مگر وہ ایک صابر و شاکر لڑکی تھی اور اس سے بڑھ کر اب مجبور تھی۔ اس نے اپنے غریب والدین کا خیال کر کے ان حالات سے سمجھوتا کر لیا اور پھر کسی آس کو دل میں لیے کہ فلمی دنیا کی طرح اس پر اچھے دن بھی آئیں گے، نوکرانی بن کر وہاں دن گزارنے لگی۔ بتاتی چلوں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان میں ہر گھر میں فون نہیں ہوتا تھا، کسی خاص اور بڑے گھر میں ہی ٹیلی فون ہوتا تھا، وہ بھی ایک غریب گھر سے تھی، اس لیے رابطے کے لیے عام پاکستانیوں کی طرح خط و کتابت کا سہارا لیتی۔
وہ اردو میں خط لکھ کر معین کو دے دیتی، جو انہیں پڑھنے کے بعد پوسٹ کر دیتا تھا۔ وہ اسی ڈر سے خط میں اپنے حالات نہ لکھتی کہ وہ یہاں کے حالات اپنے گھر لکھ سکتی تھی، مگر نہیں لکھتی تھی، کیونکہ اگر وہ سب کچھ لکھ دیتی تو یقیناً معین وہ خط کبھی پوسٹ نہ کرتا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے اسے منع کر رکھا تھا کہ خطوط میں ایسا کچھ نہ لکھے۔ زرین اب صبح سے شام تک گھر کا کام کرتی اور رات کو تھک ہار کر سو جاتی، یہاں تک کہ گھر میں لگے کیمرے اس کی ہر حرکت ریکارڈ کرتے تھے۔ ہفتے میں ایک دن گھاس کاٹنے کے بہانے اسے گیٹ سے باہر نکلنے کا موقع ملتا، اور اس وقت وہ برابر والے گھر کی ملازمہ یعنی مارتھا سے چند باتیں کر لیا کرتی تھی۔ معین کی گوری بیوی جو اس کی سوتن تھی مگر مالکن بنی ہوئی تھی، اس پر بہت کڑی نظر رکھتی تھی کہ وہ اس کے شوہر کے پاس زیادہ پھٹکے نہ۔ اس نے زرین کو صاف سمجھا دیا تھا کہ وہ معین کے ساتھ کام کے علاوہ بالکل بات نہیں کر سکتی۔ وہ اسے دھمکی دیتی کہ اگر اس نے کبھی ایسا کیا تو وہ اسے جھوٹے کیس میں جیل بھجوا دے گی، اور پھر اسے ساری عمر اسی جیل میں کاٹنی پڑے گی کہ اس کے والدین کی نہ تو امریکہ تک پہنچ ہے کہ وہ اسے کبھی چھڑوا سکیں۔ تبھی زرین ڈر کے مارے ہر دم سہمی رہتی تھی۔ اسے کیا معلوم یہاں کے قوانین کے بارے میں؟ وہ گوری عورت ایوا بہت ہی کم گھر سے باہر جاتی تھی۔ وہ زیادہ تر گھر میں آرام کرنا پسند کرتی یا پھر باغ میں چہل قدمی کرتی تھی، لیکن وہ باغ اسی کے گھر میں تھا۔ جب معین کو سودا سلف لانا ہوتا یا کبھی اگر شاپنگ کا پروگرام بنتا تو ایوا اس کے ساتھ جاتی۔ کبھی کبھار وہ دونوں لمبی ڈرائیونگ پر بھی نکل جاتے، مگر ایوا گیٹ لاک کر کے جاتی۔ ایسے وقتوں میں زرین کو گھر پر تنہا چھوڑ دیا جاتا۔ زرین میٹرک پاس تھی، وہ انگریزی کسی حد تک سمجھ تو جاتی لیکن بولتی ٹوٹی پھوٹی تھی۔ کئی بار تو جب معین اور ایوا آپس میں بات کرتے تو ان کی انگلش اس قدر مشکل ہوتی کہ ان کی باتیں اس کی سمجھ سے باہر ہوتی اور اس کے سر سے گزر جاتی۔ البتہ مارتھا جو میکسیکن لڑکی تھی وہ بھی زرین کی طرح ٹوٹی پھوٹی انگلش بولتی تھی، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو اپنی باتیں کافی حد تک سمجھا لیتی تھیں۔ گھر میں اسے اس لیے بھی تنہائی محسوس ہوتی کہ اس کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اسے اس ملک کے قوانین کا کوئی علم نہ تھا اور اسے فون اٹھانے کی بھی ممانعت تھی۔ ایک روز شام کے وقت ایوا اچانک اپنی سہیلی کی سالگرہ میں چلی گئی، جبکہ پہلے تک اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ جب اس کی دوست کے بار بار فون آنے لگے تو وہ جانے کے لیے تیار ہوگی۔ آج معین گھر میں اکیلا تھا۔ اس نے زرین کو گھر میں تنہا پایا تو اس کے پاس آ کر باتیں کرنے لگا۔ زرین بھی اس کے ساتھ باتوں میں مہو ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا اور کبھی کبھار اسے تسلی کے دو بول بھی بول دیتا۔ آخر وہ اس کی بیوی کے طور پر ہی تو یہاں آئی تھی۔ 2 روز بعد جب ایوا نے اچانک کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کی تو زرین اور معین کو پاس بیٹھے دیکھ کر غصے کے مارے اس کا برا حال ہو گیا۔ اس نے معین کو بھی خوب برا بھلا کہا اور زرین کو تو بری طرح مارا پیٹا۔ معین اپنی اس انگریز بیوی سے کافی ڈرتا تھا۔ اس روز بھی ایوا کے غصے کو دیکھ کر اس نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ زرین مار کھانے کے بعد اپنے کمرے میں رو رہی تھی۔ معین اگلے 2 روز ایوا کے غصے سے خوفزدہ رہا کیونکہ وہ اسے پولیس کے حوالے کر کے جیل بھی بھجوا سکتی تھی۔ 2 روز معین صبح سویرے ناشتہ کیے بغیر ہی دفتر چلا جاتا اور شام کو آ کر بھی زرین سے کچھ کہنے کے بجائے خود ہی کچن سے کھانا نکالتا، گرم کرتا اور کھا کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اس طرح 2 دن تک اس نے زرین کو نہ دیکھا اور نہ ہی ایوا سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ 4تھے روز اتوار کا دن تھا۔ ایوا باغ میں چہل قدمی کے لیے نکلی تو مارتھا نے اپنی بالکونی سے اس سے پوچھا کہ آپ کی ملازمہ زرین نظر نہیں آ رہی، آج وہ گھاس کاٹنے بھی نہیں آئی، وہ کہاں ہے؟ یہ گوری عورت ایوا جو ہر دم ناک منہ چڑھا کر رکھتی تھی، یہ سنتے ہی غصے سے بولی، اگر اب تم نے زرین کے بارے میں مزید کچھ پوچھا تو میں تمہیں امریکہ سے نکلوا دوں گی یا جیل بھجوا دوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم یہاں غیر قانونی طور پر رہ رہی ہو۔ یہ سن کر مارتھا بھی ڈر گئی، مگر ایک رات جب اس نے پولیس کی گاڑی معین کے گھر کے باہر دیکھی تو فوراً باہر نکل آئی۔ اس نے دیکھا کہ گھاس پر زرین بہت بری حالت میں پڑی تھی۔ ایوا نے پولیس کو بیان دیا کہ اس نے 4 دن پہلے
अपनी खादमा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, और आज जब वो बाग में चहलकदमी के लिए निकली तो मुलाजमा जरीन उसे घास पर बेहोश पड़ी मिली। उसने पुलिस से मज़ीद कहा कि मुझे मालूम नहीं, शायद उसके किसी बॉयफ्रेंड ने उसे ज़दोकोप करके यहाँ फेंक दिया है या कुछ और वाक़या हुआ है। पुलिस ने जरीन को एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल पहुँचाया, मगर वो बेचारी तो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। वो कब बयान देने के काबिल थी। गरीब घर की रूखी सूखी खाकर पलने वाली ये लड़की दिन रात मेहनत करते करते पहले ही निढाल हो चुकी थी, और ऊपर से ईवा ने उसे न जाने कैसे और किससे सख्त अज़ियतें पहुंचाई थी। जिस शोहर की आस लेकर वो यहाँ तक आई थी, वो तो उसे सिर्फ खादमा बनाकर लाया था। वो अपनी अंग्रेज़ बीवी के दबाव में था और उसे कभी उसके गुस्से और जुल्म से ना बचा सका। ये सारी बात मार्था ने मुझे बताकर कहा कि मैं उसका नाम लिए बगैर पूरी हकीकत पुलिस को बता दूं। वो ऐनी शाहिद थी, मगर पुलिस को ये सब बताने से सिर्फ इसलिए डरती थी कि वो खुद अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थी। मुझे मार्था की ज़ुबानी ये सब सुनकर बेहद दुख हुआ। उस मजलूम लड़की को आखिरी आरामगाह भी अपने प्यारों के पास नसीब ना हो सकी। न जाने उसके वालिदैन का क्या हाल हुआ होगा, या मोइन ने उनसे क्या झूठ बोला। यकीनन उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। मुझे बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान में लड़कियों की शादियां एक बड़ा मसला है, मगर मैं यही कहूँगी कि खुदारा सिर्फ अमेरिका या किसी दूसरे ऐसे मुल्क के लालच में अपनी बच्चियों को यूं कसाईयों के हवाले ना करें, वरना उन बच्चियों का अंजाम भी जरीन जैसा हो सकता है। जो कुछ हम ज़ाहरी तौर पर देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसी में हकीकत हो। मेरी एक कज़न के कुछ करीबी रिश्तेदार अमेरिका में रहते थे। एक दौर में मुझे भी उनसे इस देश की तरक्की और सहूलतों के बारे में सुनकर दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी कि मैं भी अमेरिका जाऊं और वहाँ सुकूनत इख्तियार करूं। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ ऐसे वाक़यात देखने को मिले कि अगर उन्हें लिखने बैठूं तो रूह तक कांप उठे। बेशक हर जगह अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। ये भी सच है कि कोई भी मुल्क या शहर अच्छाई और बुराई से मुकम्मल पाक नहीं होता। कहीं कम कहीं ज़्यादा जुराइम होते हैं, मगर अपने मुल्क में एक ढारस होती है कि वहाँ हमारे हम ज़ुबान और शनासा लोग होते हैं। लेकिन दियारे गैर में जब कोई मुसीबत आ जाए तो इंसान को सही मायनों में गरीबुल वतनी के दर्द से दो चार होना पड़ता है। शायद अगर जरीन अपने वतन में होती तो शोहर के धोखे से बच सकती थी। यईवा की चिरादस्ती देखकर अपने मेके चली जाती, मगर यहाँ वो बिल्कुल अकेली थी, तन्हा, लाचार, बेजुबान और बेआसरा। आखिर फिर कहाँ जाती? जब हम अपनों से दूर हों और परदेश में गरीबुल वतनी के दुख सहते हों, तब बहुत सी बातों के मायने गहराई से समझ में आने लगते हैं। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।